آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتل حکمت، دیتا ہے حکمت کو من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ حکمت کا معنی کسی کام کو صحیح طریقے پر کرنا، دانش مندی کو بھی کہتے ہیں، تدبیر کو بھی کہتے ہیں، دین کی سمجھ کو بھی کہتے ہیں، علم کو بھی کہتے ہیں۔ حکمت کی کئی تعریفیں کی جا سکتی ہیں اور وہ اپنے اپنے مقام پر سبھی درست ہیں۔ یہاں الحکمہ سے مراد دین کا صحیح فہم، علم و فقہ میں صحیح بصیرت اور خشیت الہی سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دانائی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ومن، اور جو کوئی یؤت الحکمت، دیا گیا حکمت، فقد، تو تحقیق، اوتیا، وہ دیا گیا، خیرن کثیرا، خیر کثیر یعنی بہت سی بھلائی۔ جسے حکمت سے نواز دیا گیا تو اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو، پھر اسے راہ حق میں خوب خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانش اور علم سے نواز رکھا ہو اور وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور اسے لوگوں کو سکھاتا بھی ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ رشک صرف 2 لوگوں پر ہی جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیر سارا مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو آپ اس پر رشک کر سکتے ہیں۔ اور رشک کیا ہے؟ آپ اسی طرح کے مال کی خواہش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا مال تو نے اس کو دیا مجھے بھی عطا کر، تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس شخص کو اپنے مال میں اور برکت عطا کر، کیونکہ رشک میں حسد کی فیلنگز نہیں ہوتی۔ حسد کی فیلنگز نہیں ہوتی یعنی وہ شخص یہ نہیں چاہتا کہ جس کے پاس بہت سارا مال ہے اسے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ رشک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا مال عطا کر، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا اس شخص پر آپ رشک کر سکتے ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت، دانش اور علم دیا اور وہ لوگوں کے فیصلے اسی کے مطابق کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ اب اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اتنا علم عطا کر کے میں لوگوں کو سکھاؤں، ان کی کنفیوژنز کو دور کروں۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ خیر دینا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ سے ابھی ذکر کر رہی تھی کہ حکمت سے مراد یہاں پر دین کی سمجھ بوجھ ہے، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، یعنی سب سے بڑی حکمت تو اللہ کا خوف ہے، کیونکہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گمراہ ہونے سے بچاتی ہے اور سیدھی راہ پر گامزن رکھتی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہمارے اندر ہوگا اتنی زیادہ حکمت ہمارے اندر آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے دیگر خوف جب انسان کے اندر آتے ہیں تو اس کی سمجھ بوجھ کم ہونے لگتی ہے، لیکن جہاں اللہ کا خوف آتا ہے تو وہاں حکمت آنے لگتی ہے۔ اگر آپ کسی کو بہت زیادہ حکیمانہ بات کرتے ہوئے دیکھیں
حکیمانہ فیصلے کرتے ہوئے دیکھیں تو سمجھ جائیں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنی زیادہ اس میں حکمت آئے گی۔ پھر اسی طرح سے یہاں حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دی تو اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا۔ پھر لغوی معنی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کام کو ٹھیک طور پر انجام دینے کو حکمت کہا جاتا ہے، یعنی کسی کام کی تعمیل میں صحیح بصیرت اور قوت فیصلہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس بہت انفارمیشن ہو سکتی ہے، یعنی ان کے پاس علم بہت ہوتا ہے لیکن حکمت نہیں ہوتی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمت علم کو سیکھنے سے لے کر عمل کرنے اور آگے بتانے کا خوبصورت طریقہ اور سمجھ ہے۔ یہ ایک اور معنی ہے حکمت کا۔ بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر حکمت نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنے علم پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو حکمت علم کو سیکھنے سے لے کر عمل کرنے تک اور پھر اس کو آگے بتانے کا خوبصورت طریقہ اور سمجھ بھی ہے، یعنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو حکمت کہتے ہیں، اور اسی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سے عمل جنریٹ ہوتا ہے۔ اب چونکہ بات انفاق فی سبیل اللہ کی آ رہی ہے تو اس کا تعلق پھر حکمت سے کس طرح سے ہم جوڑیں گے کہ جس کے پاس بھی حکمت ہوگی وہ اپنے تھوڑے پیسے کو بھی زیادہ مفید اور قابل عمل اور بہترین اجر کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اگر ہمارے اندر سمجھ ہوگی تو ہم اپنے اس پیسے کو اچھے سے اچھی جگہ خرچ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ مال مفید ہو، لوگوں کے استعمال میں آئے، یا پھر اللہ کے دین کو اس سے فائدہ پہنچے اور اس سے پھر بہترین اجر بھی ملے۔ تو ایک اچھا فیصلہ، ڈیسیشن پاور آپ کے انفاق کو بہت خوبصورت شکل دے سکتا ہے۔ آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو دنیا کے علم کے ماہر ہیں، بہت عقل مند انٹلیکچوئل قسم کے لوگ، لیکن دین کے معاملے میں بالکل اندھے، بالکل خالی۔ تو پھر ان کے پاس حکمت نہیں ہے، کیونکہ حکمت اللہ کے دین کی سمجھ ہے۔ اب ان کے پاس ویسے دیگر انفارمیشنز بہت ہیں، دنیاوی تعلیم بہت ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ کامیاب بھی بہت ہیں، لیکن دینی اعتبار سے کمزور ہیں۔ آپ نے ایسے بھی بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو دنیا کے علم میں کمزور ہیں لیکن دینی علم کے ماہر ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوب ساری حکمت دے رکھی ہے، دین کی سمجھ جو ان کے پاس ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں یہ کہنا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ ہر کسی کو حکمت نہیں دیتا، اسی کو دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو حکمت ملتی ہے، اور جس کو مل گئی یہ حکمت اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خیر سے نواز دیا۔ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا آ جائے یہ حکمت ہے۔ اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی عمر کو، اپنی جوانی کو، اپنی صلاحیت کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا عین حکمت ہے۔ تو جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عابد پر
عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی، اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کے اہل یعنی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک پانی میں لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بہت اہم حدیث ہے۔ پہلا اسٹیٹمنٹ اس میں کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر۔ اب اگر ایک شخص عابد ہے یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے اور ایک شخص عالم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم اس طرح سے امپورٹنٹ ہے اس عابد پر جیسے میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا آدمی پر۔ حالانکہ عالم اس طریقے سے عبادت نہیں کر رہا کیونکہ وہ کر نہیں پاتا نا، اس نے اپنا وقت کس چیز کے حصول کے لیے لگا رکھا ہے؟ علم کے حصول کے لیے لگا رکھا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک عبادت کرنے والا صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لیکن ایک عالم اپنے ساتھ ساتھ دیگر اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگوں کو بھلائی سکھانے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کے رہنے والے، پھر دو ایسی مخلوقوں کا ذکر کیا گیا جو گنی نہیں جا سکتی، چونٹیاں اور مچھلیاں۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، اس کی کوانٹٹی یعنی کہ چونٹیاں کتنی ہیں اور مچھلیاں کتنی ہیں نہیں بتا سکتی۔ دو ایسی مخلوقوں کا ذکر کیا گیا جو اتنی تعداد میں موجود ہے کہ جس کو گنا نہیں جا سکتا، وہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو اب اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو سمجھیں گے نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دیکھیں نا پھر کتنی دعائیں ملتی ہیں، کیونکہ دین کی سمجھ جب صحیح معنی میں آتی ہے نا، جس کے بھی اندر وہ ایسے بیٹھ نہیں سکتا، وہ اس علم کو اپنے تک رکھ نہیں سکتا، اس نے آگے ٹرانسفر لازمی کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو حکمت کا ایک معنی یہ بھی بتایا کہ علم کو سیکھنے سے لے کر عمل کرنے تک، اور پھر آگے بتانے کا خوبصورت طریقہ اور سمجھ بھی ہے۔ اگر آپ اس میں سے کوئی بھی ایک چیز کم کر دیں تو پھر حکمت نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے چلیں علم ہے عمل ہے لیکن آپ آگے نہیں بتا رہے، ٹھیک ہے چلیں علم ہے عمل ہے آگے بھی بتا رہے ہیں لیکن خوبصورت طریقے کے ساتھ نہیں بتا رہے، سمجھ کر نہیں بتا رہے، تو یہ حکمت نہیں۔ حکمت تبھی ہوگی کہ جب آپ کے پاس علم ہو، آپ اس پر عمل کرنے والے ہوں، پھر آپ ایک بہترین انداز کے ساتھ لوگوں کو بتانے والے ہوں، اس کی سمجھ رکھتے ہوں، آگے سمجھانے والے ہوں۔ یہ ہے ریئل وزڈم، یہ ہے حکمت۔ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم ہیں ابراہیم نخعی، ان کے نزدیک حکمت سے مراد قرآن کی کلی سمجھ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو حکمت کی یہاں بات ہو رہی ہے اور ہم اس کو خرچ کرنے سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں، اگر کسی کو اپنا پیسہ صحیح معنوں میں یوٹیلائز کرنے آ جاتا ہے نا، بہت انٹیلیجنٹ ہے وہ، اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے اپنے اوپر کتنا خرچ کرنا ہے، اپنی فیملی پر کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا میں نے فی سبیل اللہ دینا ہے، کیونکہ یہ سینس ڈیولپ ہونا بھی تو بڑی بات ہے۔ یہ سینس ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، وہ اپنا پیسہ جیسے تیسے خرچ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ حکمت آئے گی کیسے؟ اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آئے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ، اور نہیں نصیحت پکڑتے الا مگر اولو الالباب، عقل والے، یعنی اس آیت پر عقل والے ہی عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ دانش مند ہیں، دینی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دراصل وہی عقل مند ہے۔ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کو کیسے بہتر بنانا ہے، ایسے ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ
الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل والے. تو عقل والے کون ہیں؟ کہ جن کو اپنی آخرت کی فکر ہے، ایسے ہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں. سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ملتی ہے، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. اے اللہ تو مجھے حکمت عطا کر اور صالحین کا ساتھ نصیب کر، اور مجھے تو سچی ناموری عطا کر جو میرے بعد لوگ آئیں ان میں. یعنی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں، میری سچی تعریف کریں، میری سچی ناموری ہو، اور مجھے جنت نعیم کا وارث بنا. یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک کی آیات ہیں جس میں ان کی اس دعا کا ذکر ملتا ہے. اگر یہ دعا ہم سب بھی یاد کر لیں اور اس کو روزانہ کی دعاؤں میں مانگیں، کیونکہ ہم سب کو حکمت کی بہت ضرورت ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے. مانگ کے دیکھ لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ اللہ کا تقوی اپنے اندر بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے حکمت بھی بڑھتی جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہو تو کیا ہی کہنے ہیں. کیا آپ اپنے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. تو اس بات سے نصیحت عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو عقل والا نہیں کہتا جس کے پاس دنیا کا علم بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ عقل والا اس کو کہتا ہے جس کے پاس دین کی سمجھ زیادہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وما انفقتم، اور جو خرچ کرو تم، من نفقتن، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز. نفقتن نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز، خواہ بڑی ہو چھوٹی ہو کم ہو زیادہ ہو، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز. او یا نظر تم، نظر مانو تم، من نظرن، کوئی بھی نظر. نظر کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنی مراد کے پورے ہو جانے کی صورت میں اپنے اوپر کسی ایسے انفاق یا کام کو لازم قرار دے لے جو اس پر لازم نہ ہو. یعنی شریعت نے اس پر وہ کام لازم نہیں کیا، اس نے خود سے اپنے اوپر لازم کیا ہے. تو کسی مراد کے بر آنے پر کسی نیک کام کا ارادہ کرنا، وہ چیز جسے انسان خود اپنے نفس پر واجب قرار دے لے. یعنی شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا، اس نے اپنے آپ پر خود سے لازم کیا ہے. ایسا کرنا شرط کے ساتھ ہو تو پسندیدہ نہیں ہے. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں چیز صدقہ کروں گا، یا اتنے اتنے نفل نماز پڑھوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے شرط لگانا کہ یا اللہ تو نے میرا یہ کام کیا تو میں تیرے راستے میں اتنا مال دوں گا، یا تیرے لیے اتنی عبادت کروں گا. تو نظر ماننا شرط کے ساتھ ہو تو ناپسندیدہ ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیری امور میں سے کچھ بھی نفع بخش نہیں، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ جو مشروط نظریں مانی جاتی ہیں اس کو ماننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، کیونکہ ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے. بس اس سے ہوتا کیا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے. کیونکہ بخیل شخص کو ویسے تو خرچ کرنا نہیں ہوتا، لیکن وہ اس طرح سے خرچ کر لیتا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر تقدیری امور میں سے کسی بھی چیز کو ٹال نہیں سکتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل کا مال نکل جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا. اب اگر کوئی
اللہ کے لیے ہی صحیح لیکن مشروط نظر مانتا ہے تو ہمارے دین اسلام میں وہ پسندیدہ نہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نظر مانتے ہیں اور وہ بھی شرکیہ، یعنی ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں. جس نے ایسا کوئی عمل کیا کہ اس نے اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شرک کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور جو اس نے شرک کیا ہوتا ہے نا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی عمل کرنے والا اور وہ عمل اللہ کے نزدیک کچھ بھی ویلیو نہیں پاتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو صدقات اور خیرات ہوں یا نظر و نیاز ہو، سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ورنہ صدقات یا نظر سب ضائع ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی چیز، یا تم نظر مانتے ہو کوئی بھی نظر، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، يَعْلَمُهُ، جانتا ہے اس کو. کوئی آپ کو اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. جو بھی آپ انفاق کرتے ہیں، جو بھی آپ نظر مانتے ہیں، اگر آپ اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں نا تو اس کا بھی اجر ہے. بالفرض آپ اچھا صحت مند کھانا کھاتے ہیں تاکہ آپ کو صحت ملے اور آپ اللہ کی عبادت اچھے سے کر سکیں. آپ کو پتہ ہے یہ انفاق بھی باعث اجر ہے، اپنی ذات پر خرچ کرنا. اسی لیے کہا گیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ. اور پھر یہ کہ کوئی بھی ایسی نظر ماننا، اللہ کے لیے کسی بھی چیز کو وقف کرنا جو شریعت نے آپ کے اوپر لازم نہیں کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اچھا، مشروط نظر منع ہے، ویسے آپ اللہ کے لیے نظر کر سکتے ہیں. یعنی آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے آگے اپنی کسی حاجت کو رکھ سکتے ہیں. اب یہ مشروط نظر نہیں، پہلے آپ نے عبادت کی پھر دعا کی. لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے شرط لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے یہ کام ہمارا بنا دیا، ہماری یہ دعا قبول کر لی، تو جیسے ہی ہمارا کام بنے گا ہم فلاں فلاں چیز صدقہ کریں گے. یہ منع ہے. پسندیدہ کیا ہے، آپ نماز پڑھیں، کوئی نیک کام کریں اور پھر اس کے وسیلے سے کسی حاجت کو اللہ کے آگے رکھیں. کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کا درست طریقہ ہی اس کام کو درست بناتا ہے. اگر آپ رانگ ٹریک پر جاتے ہیں، غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں تو وہ کام بھی پھر غلط ہو جاتا ہے. اور ایسے جتنے بھی طریقے ہیں نظر ماننے کے، جس کو میں آپ کو واضح کر چکی کہ جو مشروط نظریں ہوتی ہیں، پھر اس میں شرک کا دروازہ بھی کھلتا ہے. لوگ پھر صرف اللہ کے لیے نہیں مانتے، پھر لوگ بزرگوں کے لیے بھی مانتے ہیں کہ ہم فلاں درگاہ پر چادر چڑھا کے آئیں گے یا حاضری دیں گے، ہمارا یہ کام بن جائے. تو شرک کا دروازہ بھی کھلتا ہے. اسی لیے مشروط نظر منع ہے. ویسے آپ کوئی بھی نظر اللہ کے لیے مان سکتے ہیں، کوئی بھی نیک کام آپ کر سکتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ اس کو جانتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اور نہیں ظالموں کے لیے من انصار، کوئی مددگار. اب یہاں پر ظالم اس شخص کو کہا جا رہا ہے جو صحیح جگہ پر خرچ نہ کرے. تو ظالم اللہ کی مدد سے محروم رہتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ من انصار.